ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم جب واپس آئیں گے تو ہم جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہے اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جو ہزاروں تعداد یہ 51,000 پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا گیا ہے. 24,000 افراد صرف سعودی عرب سے ڈپورٹ کیے گئے ہیں. UAE سے 6,000 افراد ڈپورٹ کیے گئے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا تھا جب سعودی عرب کی طرف سے خاص طور پر اور باقی ممالک سے بھی کہ یہاں سے لوگ مختلف ویزوں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, جس سے وہاں کی انتظامیہ وہاں کے لوکل لوگ جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو رہے تھے. اس معاملے کو لے کر سختی شروع کی گئی, لیکن وہ سختی سم ٹائمز ہمارے یہاں قانون کا نفاذ جو ہے جب وہ ہوتا ہے تو پھر وہ اور بہت سارے پرابلمز بھی کریٹ کرتا ہے. جیسے بہت سختی کا نقصان یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کے پاس جینوئن ڈاکیومنٹس ہیں, ہمارے ساتھ ایک FIA کے ڈائریکٹر اس دن یہ بات کر رہے تھے کہ یہ اللیگل ہے کہ اگر کسی کے پاس ڈاکیومنٹ موجود ہے, یہ اس کمپنی کا معاملہ ہے کہ وہ اگر کوئی غلط ویزا لے کے جا رہا ہے, غلط ویزے سے مراد کہ اس کی کوئی فیلڈ ٹھیک نہیں ہے یا وہ اس کو کوالیفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا, وہ FIA ایئرپورٹ پہ نہیں روک سکتی. یہ اللیگل ہے, یہ وزارت کا کام ہے کہ اس کو ٹھیک کرے. یہ جو معاملہ ہے, اور دوسرا معاملہ ایک اور بھی ہو جاتا ہے کہ جو پھر اتھارٹیز میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کالی بھیڑے ہیں, وہ پھر اس سختی کو, جس طرح آج کل چلانوں پہ سختی ہے یا لائسنس بنوانے کے لیے لوگ دوڑ رہے ہیں, وہاں پہ اپنے ریٹ شروع ہوئے میں ہیں. کوئی جو ہے وہ 20-20 ہزار روپے لائسنس بنانے کا لے رہا ہے, کوئی جو ہے وہ دکانیں جو ہے وہ ریڑیاں دے رہا ہے, اس کے پیسے لے رہا ہے. تو یہ جو معاملہ شروع ہو جاتا ہے, اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ آپ سے کرو سر. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے, ہم نے قوم نہیں بنائی, ہم نے 78 سال میں لیڈرشپ نے قوم کی مورل سائیڈ مضبوط کرنے کے لیے کوئی زیادہ قدم نہیں اٹھائے. ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس کا احساس کریں اور قوم بنائیں, پاکستان بچائیں. ہماری عزت کا سوال ہے. اتنے بندے بیکاری ادھر جا کے پیسے مانگیں اور پاکستانی کہلائیں, شرم کی بات ہے, ڈوب مرنے کی بات ہے. ایک اور بات میں کرتا جاؤں, اگر ہم ڈکیٹی ختم کر سکتے ہیں پنجاب میں جی, تو ہم یہ بکاری, اگر ڈاکو ختم ہو سکتا ہے تو بکاری ختم بھی ہو سکتا ہے. ایک ہفتے کے اندر نہیں, 24 گھنٹے میں ختم ہو سکتا ہے. اچھا. اور اس بیکار, اس مافیا کو, یہ بیکاری اکیلا نہیں ہوتا, پیچھے ٹھیکیدار ہوتا ہے, اور وہ ٹھیکیدار ہوتا ہے وہ کس محکمے کو کتنے پیسے دیتا ہے. ایک اڈے سے کروڑ روپیہ اکٹھا ہوتا ہے, ایک بس سٹینڈ سے کروڑ روپیہ اکٹھا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی فائنینشیل اسپیکٹ کیا ہے؟ ہم نے پتہ ہے, کس کو نہیں پتہ؟ سب کو پتہ ہے. پولیس کے تھانے دار کو بھی پتہ ہے, SHO کو بھی پتہ ہے, FIA کو بھی پتہ ہے, انٹیلیجنس کو بھی پتہ ہے. ہم کیوں آنکھیں بند کر گئے ہیں؟ ہم پاکستان بچانے, مضبوط کرنے کی بجائے اپنی ذات کو فائدے پہنچانے کے لیے پاکستان قربان کرنا شروع کر دیا ہے. یہ بند ہونا چاہیے, ملکی مفاد کا سودا نہیں ہونا چاہیے. فقی صاحب, کرنل صاحب کا کہنا یہ ہے یہ جو قومی سوچ ہے وہ بہت ضروری ہے. مجھے یاد پڑتا ہے بسنت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی یہ بند نہیں ہو سکتی, پھر ہم نے دیکھا کہ وہ بند نہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو قانون نافذ کرتے ہیں تو ٹرانسپورٹر ہڑتال کر دیتے ہیں. آج تاجر بھی جو ہے وہ دکان کہہ رہے ہیں ہم دکانیں بند کر دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو آپ جرمانہ کر رہے ہیں یہ زیادہ ہے, جرمانہ کم کریں, ہم قانون کی پاسداری نہیں شروع کریں گے. یہ جو سوچ ہے, یہ اس اپروچ کے ساتھ کیسے قومی سوچ جو ہے وہ ڈیولپ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, اس میں دو باتیں ہیں. آپ کا جو ہے نا سوسائٹی کا جو ڈفرینس ہے نا, ہمارا مطلب VIP کلچر ہے اس ملک میں. آپ کا جو سرکاری اہلکار ہے وہ جب قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو دوسرا جو ہے نا وہ کہتا ہے جی ہم کیوں کریں. یہ جو بات آپ نے کی ہے نا باہر جانے والی اور یہ بکاری والی بات, دیکھیے سر, اس وقت یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. ابھی آپ نے جو اعداد و شمار بتائے ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. لوگ پتہ نہیں کس طرح سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں وہاں جانے کے لیے. سارے لوگ تو بیکاری نہیں ہیں, کوئی ویزے کے وہ کوئی پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے. وہاں پر جو انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے وہ اس قدر وہ ہے جو لوگوں کو اتنا زیادہ زچ کر رہا ہے, پریشان کر رہا ہے. آج جو ایک بندے کا مطلب وہاں پہ کراچی میں یا کہیں پاسپورٹ پھاڑا ہے, یہ کس نے اختیار دیا ان کو؟ پھر پیسے لیتے ہیں اور باہر بھیج دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جتنے لوگ, یہ دیکھیں یہ ایمبیسیڈر ہوتا ہے پاکستانی, جو کہیں باہر جاتا ہے وہ اس ملک کا ایمبیسیڈر ہوتا ہے. ان لوگوں کی تربیت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا جو محکمہ وزارت ہے ان کو جانے سے پہلے ساروں کو سیکورٹی کریں نا. ایئرپورٹ پہ کیوں ان کو لے کر ان کا جو ہے نا اس پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں, ان کا پاسپورٹ پوائنٹ آ گیا. مجھے ایک منٹ ہے صرف, میں چاہوں گا کرنل صاحب, معاملہ یہ ہے کہ یہ قانون کو نافذ کرنے کے لیے یقیناً انفورسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. آپ قانون کو لا ابائڈنگ بننے کے بجائے آپ قانون کے جو پنشمنٹ ہے اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. یہ کیا وتیرہ ہے اور اس طرح ہم کیسے جو ہے وہ قانون نافذ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, میں عرض کروں پیرنٹس کو, ٹیچرز کو, لیڈرز کو, گھر کو, محلے دار کو,
ہر ایک کو ملک کے لیے وفادار اور ملک کو لائل اور پیٹریاٹک اور نیشنل سوچ ہونی پڑے گی. ہمیں پاکستان کے لیے ہر قسم کی قربانی دینی چاہیے, ہر ایک کو دینی چاہیے. تب دیں گے جب یہ ہم روز روز کی دشمنیاں, روز روز کی سارا میڈیا ہمارا جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا صبح شروع ہوتا ہے شام تک اڈیالہ اڈیالہ. وہ بھائی بس کر دو وہ سیاست اور یہ ساری چیزیں, ہم تنگ آ گئے ہیں. ہمیں اپنے ملک کی عزت چاہیے, ہمیں بہتری چاہیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا, بس میرے پاس چونکہ 30 سیکنڈ میں جا رہا ہوں. آفاقی صاحب یہی سوال آپ سے, قانون کا نفاذ کیسے ممکن ہوگا؟ قانون کا نفاذ سر اسی وقت ہوگا جب آپ کی جو ایلیٹ ہے نا وہ قانون کو اوبے کرے گی, پھر وہ لوگوں تک جائے گا. آپ سختیاں کرتے ہیں, آپ جرمانے لگاتے ہیں, آپ سزائیں دیتے ہیں, لیکن اس کو جو ہے نا آپ سسٹم کو نہیں بہتر کر رہے, آپ اپنے محکموں کو نہیں بہتر کر رہے, آپ اپنے اداروں کو نہیں بہتر کر رہے. جنہوں نے قانون کی امپلیمنٹیشن کرنی وہی سب سے زیادہ قانون کی خلاف ورزی کرتے. یہ تضاد ہے بہت بڑا, اس تضاد کو ختم کریں. لوگ مانتے ہیں, دیکھیں جب آپ نے ٹریفک یہ چلان شروع کیے ہیں, لوگ اس وقت تقریباً 98% لوگ جو ہے نا وہ ہیلمٹ پہنتے ہیں. یہ صرف ایک قانون کی خلاف ورزی ہیلمٹ نہیں ہے, ہیلمٹ کی قانون کی خلاف ورزیاں 20 طرح کی ہیں, لیکن پورا کا پورا جو آپ کا سسٹم ہے, پورا کا پورا ٹریفک کا جو نظام ہے وہ سب ہیلمٹ والوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے, جبکہ وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ معاملات ہیں جب آپ خود کو نہیں درست کریں گے, لوگوں سے آپ توقع نہیں کر سکتے. بہت شکریہ آفاقی صاحب, مجھے کلوزنگ کا جا رہا ہے. کرنل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آفاقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, جو امپورٹنٹ پہلو ہے وہ صرف یہی ہے کہ قانون کا نفاذ تب ممکن ہوگا جب وہ اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے لیے یکساں ہوگا. جیسے ہی آپ اس کو یکساں کر لیں گے, لوگ قانون کی جو ہے نا پاسداری شروع کر دیں گے. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, کل نئے موضوعات کے ساتھ پھر 8 بجے حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.